السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بند جناب مصطفیٰ امدادکن، یا رسول اللہ اصطہر خدا امدادکن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا رفع شہزاد گلوں قبا امدادکن، غوث اعظم و من بے سر اسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا مدد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کی آگاہ گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاک باعث تخلیق کائنات اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار عالیہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ جس کی ہر ساعت، ہر لمحہ، ہر منٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے بھرپور ہے، وہ مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لانے والا ہے۔ آج کی تقریر کا عنوان میں نے رکھا ہے استقبال رمضان۔ استقبال کہتے ہیں آگے بڑھ کر کے کسی کا ویلکم کرنا، سواگت کرنا، خیر مقدم کرنا۔ اسی کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے استدبار، جس کے معنی ہوتے ہیں پیٹھ پھیر کر کے بھاگ جانا، پیٹھ پھیر لینا، منہ پھیر لینا۔ رمضان المبارک تشریف لانے والا ہے تو ہمیں رمضان شریف کا استقبال کرنا چاہیے۔ یہ استقبال حدیث پاک سے ماخوذ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب تشریف لایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ ماذا تستقبلون وماذا یستقبلکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، کیا ہی اچھی وہ چیز ہے کہ جس کا تم استقبال کرتے ہو، اور کیا ہی اچھی وہ چیز ہے کہ جو تمہارا استقبال کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان دو جملوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی تمام بہاریں، تمام ساعتیں سب اس کے اندر بیان فرما دی۔ فرمایا ماذا تستقبلون، کیا ہی ایسی وہ چیز ہے کہ جس کا تم استقبال کرتے ہو، اور اس سے پہلے فرمایا سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی چیز ہمیں بھا جائے یا ہمیں حیرت میں ڈال دے، تب کہا جاتا ہے سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ، کیا ہی اچھی چیز ہے جس کا تم استقبال کرتے ہو اور وہ تمہارا استقبال کرتی ہے۔ یعنی مومنین کا یہ شیوا رہا ہے
کہ وہ رمضان المبارک کا استقبال کرتے تھے اور رمضان المبارک کی بہاریں ان کا استقبال کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو عرض کرنے لگے، واحد نزل او عدو حضر، یا رسول اللہ، جو آپ فرما رہے ہیں کہ تم استقبال کرتے ہو اور وہ تمہارا استقبال کرتی ہے، تو کیا یہ وحی ہے جو نازل ہوئی ہے یا کوئی دشمن ہے جو مقابلے پر آ گیا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال اس لیے کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی رمضان المبارک کا ذکر نہیں فرمایا تھا، بلکہ صرف اتنا ارشاد فرمایا تھا، ماذا تستقبلون و ماذا یستقبلکم، کیا ہی اچھی ہے وہ چیز جس کا تم استقبال کرتے ہو اور کیا ہی اچھی ہے وہ چیز جو تمہارا استقبال کرتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے وحی نازل ہوئی ہے کہ جس کا ہم استقبال کر رہے ہیں اور وہ ہمارا استقبال کر رہی ہے، اور فرمایا او عدو حضر، یا کوئی دشمن آ گیا ہے مقابلے پر کہ ہم آگے بڑھ کے اس کا مقابلہ کریں اور وہ ہمارا مقابلہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ میں رمضان المبارک کا ذکر نہیں تھا، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے امت پر کہ انہوں نے اسی وقت سوال کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، آخر یہ چیز کون سی ہے جس کا ہم استقبال کرتے ہیں اور وہ ہمارا استقبال کرتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو بخش دیتا ہے، یعنی جس استقبال کی میں بات کر رہا ہوں وہ کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس کی پہلی رات اتنی متبرک ہے کہ اللہ اس رات میں اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ وہیں پر ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے تو وہ عربی زبان میں بخت بخت کہنے لگے، بخن بخن، جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے واہ واہ، پنجابی میں کہنے بلے بلے۔ اب تو مزہ آ گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بشارت دی کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ جس کی پہلی رات میں اللہ اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے، تو پاس میں بیٹھے ہوئے صحابی بول پڑے بخن بخن، واہ واہ، اب تو مزہ آ گیا۔ حضور نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں منافقین کو یاد کر رہا ہوں، جو منافق ہیں ہو سکتا ہے ان کی بھی بخشش ہو جائے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا میرے صحابی یہ مت سمجھنا کہ منافقین کی بخشش ہو جائے گی، اس مہینے میں ان کا کوئی حصہ نہیں رکھا گیا۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کی ہمیں تیاریاں پہلے سے کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو اس کا استقبال کرنے کی اور اس میں روزے اور نمازیں اور عبادتیں کرنے کی پہلے سے تیاریاں فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فقراء صحابہ میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن خطبہ دیا، اور اس خطبے میں نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم پر رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بابرکت ہے، اور ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اگر بندہ کوئی نیک کام کرتا ہے تو اسے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر اس مہینے میں کوئی فرض پڑھتا ہے، فرض ادا کرتا ہے، تو اسے ایسا ثواب ملتا ہے جیسے کوئی رمضان کے علاوہ 70 مرتبہ فرض ادا کرے۔ اور ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ جو مہینہ تمہارے پاس آنے والا ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے،
غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی ایک روزہ دار کو افطار کرا دے تو اللہ تعالیٰ اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن یعنی رمضان سے ایک دن پہلے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ تمہیں رمضان کیسے گزارنا ہے، تمہیں رمضان میں صبر سے کام لینا ہے، مواسات کے ساتھ کام لینا ہے، خیر خواہی غمخواری کرنا ہے، اور تمہیں روزہ داروں کا اس میں روزہ افطار کرانا ہے، تمہیں خوب عبادت کرنا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی اپنے تحت ملازم رکھتا ہے، کوئی نوکر رکھتا ہے، کسی کے تحت مزدور چلتے ہیں، تو وہ اس مہینے میں اگر ان پر تخفیف کرے گا یعنی ان سے کم کام لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا اور اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمایا ہوا خطبہ جو آپ نے شعبان کی آخری دن میں دیا، اس سے ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہمیں رمضان شریف کو خوب عبادتیں کر کے گزارنا چاہیے، صبر کے ساتھ گزارنا چاہیے، مواسات کے ساتھ گزارنا چاہیے، اور اپنے تحت رہنے والے لوگوں پر تخفیف یعنی ان سے کام کم لینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک آنے سے پہلے اپنے صحابہ کو یہ تعلیمات ارشاد فرمائی کہ میرے صحابہ تمہیں رمضان کیسے گزارنا ہے، تمہیں اس طرح رمضان گزارنا ہے کہ تم دن میں روزہ رکھو اور رات میں قیام کرو، جس کو اللہ تعالیٰ نے نفل قرار دیا ہے۔ یعنی روزہ دن میں رکھو جو تم پر فرض ہے، اور رات میں قیام کرو یعنی کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرو۔ یہاں تراویح مراد ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے نفل کام بنایا ہے، اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ تراویح سنت موقدہ ہے، یعنی حضور فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تمہیں پورا مہینہ اس طرح گزارنا ہے کہ دن میں روزہ رکھنا ہے اور رات میں تراویح ادا کرنا ہے۔ اس خطبے سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہمیں رمضان شریف کیسے گزارنا ہے۔ اب رمضان شریف روزہ رکھ کے گزارنا ہے، تراویح پڑھ کے گزارنا ہے، مواسات کے ساتھ گزارنا ہے، دوسروں کے روزے افطار کروانے ہیں تاکہ ہمیں ان کا ثواب ملے اور ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ آئے۔ رمضان المبارک کا پربہار مہینہ ہمارے آپ کے درمیان تشریف لانے والا ہے، اس کی ابھی سے تیاریاں کیجیے۔ یہ مت سوچیے کہ رمضان کا چاند دیکھے گا تو مسجد میں پہنچ جائیں گے نمازیں پڑھیں گے، بلکہ ابھی سے نمازیں پڑھنا شروع کر دیجیے، ابھی سے نمازیں پڑھیے، ابھی سے عبادتوں میں لگ جائیے، کیونکہ ہمارے درمیان وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس کی صبح میں بھی اللہ اپنے بندوں کو بخشتا ہے اور شام ہوتی ہے تب بھی اللہ جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ادب و احترام کے ساتھ گزارے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تو آپ فرماتے تھے مرحبا بمطہرنا، ہمیں پاک کرنے والے کو خوش آمدید۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم اللہ کی خوب عبادت کر لیتے ہیں اور دوسروں کی غمخواری بھی کر لیتے ہیں، دوسروں کی ہمدردی بھی کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم اس مہینے کے آنے سے پہلے اس کا استقبال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس مہینے کو ادب و احترام کے ساتھ گزاریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبرستان سے گزرے، دیکھا کہ وہاں پر ایک تازہ قبر بنی ہوئی ہے، تازہ قبر بنی ہوئی ہے، تو آپ کو یہ جستجو ہوئی کہ میں دیکھوں کہ اس مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار عالم مجھے اس مردے کا حال بتا دے، اس مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آواز آئی علی یہ راز کی بات ہے، اسے راز رہنے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا، بار بار عرض کیے پروردگار مجھے اس کے حالت سے آگاہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مردے اور حضرت علی کے درمیان کے پردے اٹھا دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا
کہ اس کی قبر میں آگ ہی آگ بھری ہوئی ہے۔ عرض کیا مولا اس کے ساتھ یہ کام کیوں ہو رہا ہے، اسے آگ کا عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آواز آئی، ابھی یہ رمضان المبارک میں روزے تو رکھتا تھا لیکن رمضان المبارک کا ادب نہیں کرتا تھا۔ آپ غور کریں، روزے رکھتا تھا لیکن رمضان المبارک کا ادب نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے اسے یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ ہم غور کریں، ہم روزے رکھتے ہیں لیکن ہم فحاشی فلمیں اپنے موبائلوں میں دیکھتے رہتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، ٹی ویاں بند نہیں ہوتی ہیں، شراب کے اڈے بند نہیں ہوتے ہیں، جوا ہم کھیل لیتے ہیں۔ اب تو آن لائن جوا چل گیا ہے۔ پہلے تو کوئی بیٹھ کے کھیلتا تھا، کہیں تو دیکھتا تھا کہ یہ جوا کھیل رہا ہے اور اسے بھی شرم آتی تھی کوئی مجھے دیکھ نہ لے، میرے تاؤ نہ دیکھ لے، میرا چچا نہ دیکھ لے، باپ نے دیکھ لیا تو کہاں ایڈ دے گا۔ لیکن اب تو موبائل میں آن لائن چل گیا ہے اور ایسا آن لائن جوا کہ لوگوں کو لت پڑتی ہوئی جا رہی ہے، لت پڑ رہی ہے کہ جوا کھیلے بغیر چین نہیں پڑتا۔ تو اب اس میں کسی کو پتا بھی نہیں لگتا کہ یہ کیا کر رہا ہے، سب کو یہی پتا کہ موبائل چلا رہا ہے۔ گھر والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ موبائل چلاتا رہتا ہے، موبائل چلاتا رہتا ہے، انہیں کیا پتا یہ جوا کھیل رہا ہے اور اس کا اکاؤنٹ خالی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور جواریوں میں جب لت پڑ جاتی ہے تو اتنی بری لت پڑتی ہے کہ جتنے پیسے ہوں وہ تو لگا ہی لیتا ہے، پھر اور چیزیں بیچ کے بھی لگاتا ہے اور امید کیا ہوتی ہے اب جیت جاؤں گا، اس بار تو جیت ہی جاؤں گا، اس بار تو میں ڈبل لے لوں گا، لیکن ہوتا کیا ہے وہ ڈبل ہی چلے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کا ادب کیجیے، رمضان المبارک کا خوب ادب کریں اور اس کی بے ادبی نہ کریں، کیونکہ جہاں اس مہینے میں بہت سی نیکیاں ملتی ہیں، جہاں ایک فرض ادا کرنے پہ 70 مرتبہ فرض کا ثواب مل جاتا ہے، وہیں یہ گناہ کرنے پہ بہت سے گناہوں کا عذاب بھی مل جاتا ہے۔ تو اس مہینے کا ادب کریں اور مہینہ آنے سے پہلے خوب تیاریاں کر لیں، غم خواری کی تیاریاں کریں۔ نبی پاک نے فرمایا یہ مباحثات کا مہینہ ہے، یعنی ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے۔ دیکھیں اپنے پڑوس میں، دیکھیں اپنے چچا کو، دیکھیں اپنے بہنوں کو، دیکھیں اپنے بھائیوں کو، دیکھیں کہ اگر کسی کے پاس تندرستی ہے تو اسے اپنی فراخ دلی سے کچھ پیسے دے دے تاکہ اس کے رمضان کا مہینہ بھی اچھی طرح سے گزر جائے۔ رمضان کا مہینہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ نے روزہ رکھ دیا، گھر بیٹھے ہیں افطار کر لی، بلکہ اس لیے بھی ہے کہ آپ دوسروں کی ہمدردی بھی کریں، دوسروں کی خیرخواہی بھی کریں اور اس میں افطار بھی کرائیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا افطار کرانے والے کو جہنم سے آزادی مل جاتی ہے، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو غریب ہیں، ہم تو افطار کرانے کا سامان بھی نہیں پاتے ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اگر تم کسی روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرا دو گے تب بھی اللہ تمہیں یہی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ مت دیکھیے کہ میرے پاس دیگیں پکیں گی تب میں افطار کی دعوت کروں گا، یہ بھی ایک ٹرینڈ چل جاتا ہے، افطار پارٹی، افطار کی پارٹی وہ بھی چلنے لگتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پارٹی کریں، آپ اپنے چچیرے بھائی کو بلا لیں، آپ اپنے چچا کو بلا لیں، اپنے تاؤ کو بلا لیں، اپنی بہنوں کو بلائیں، چچا زاد بہنوں کو بلا لیں کہ آج تمہیں ہمارے یہاں روزہ افطار کرنا ہے، یہ بھی روزہ افطار ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے پوری پارٹی رکھے تبھی روزہ افطار ہوگا، اور یہ بہت بہترین طریقہ ہے۔ آپ کے گھر میں افراد تو ہوتے ہی، آپ کی خود کی فیملی، پھر چچا کی فیملی، تاؤ کی فیملی، پڑوسی کی فیملی، ایک دن افطار کا تھوڑا سا سامان لائیں، تیاری کریں اور پڑوسی سے کہہ دیں کہ آج آپ ہمارے یہاں افطار کر لینا، چچا سے کہہ دیں آج آپ ہمارے یہاں افطار کر لینا، تو اس سے محبت بھی بڑھے گی اور ان لوگوں کے لیے بھی آسانی ہے جن کے پاس پیسے زیادہ نہیں ہو پاتے کہ میں پیسہ ہو تو افطار کی پارٹی کراؤں، تو ان کے لیے بھی آسانی ہے۔ آپ کو وہی ثواب ملے گا جو آپ تھوڑے لوگوں کو کرائیں گے، وہی ثواب ملے گا جو زیادہ لوگوں کو کرانے کا ملے گا۔ تو یہ روزہ داروں کا روزہ افطار کرائیں تاکہ محبت اور مواقعات آپس میں بڑھے، مواقعات بڑھے، ایک دوسرے کی خیرخواہی کریں، ایک دوسرے کو دیکھیں کہ اس کے پاس پہننے کو ہے یا نہیں، عید کا انتظام ہے یا نہیں، تو اس کا عید کا انتظام کرائیں،
اس کے دسترخوان پہ دیکھیں کہ شام کو افطار میں سامان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو اس کے دسترخوان پہ سامان پہنچائیں۔